السلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ رینل فیلئر کیا چیز ہے، کس بیماری کو کہتے ہیں اور یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے اور اس پر مریض کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایلوپیتھی طریقہ علاج کے متعلق بھی بتایا تھا کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں جس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈائلسس یا جیسے کہ وہ ٹرانسپلانٹ، لیکن دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں طریقہ علاج بالکل انسان کے لیے اتنے زیادہ مفید نہیں جتنا کہ ہومیوپیتھی میں کلاسیکل ہومیوپیتھی سنگل ریمڈی کا طریقہ علاج کارگر ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں بیماری کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اس میں عام طور پر مریض کی کچھ علامات، سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں، اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کا رویہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب بیماری جسم میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا ذہن اسے قبول کرتا ہے یا اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے یا اس کو محسوس کرتا ہے۔ کیسے؟ دوستو، اگر آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو ہمیں چوٹ کا احساس کون دلواتا ہے؟ یقیناً چوٹ ہاتھ پہ لگی لیکن اس کا احساس ہمارے ذہن پر ہوا، اور اسی طریقے سے جب ہم ہومیوپیتھی میں کلاسیکل طریقہ علاج میں ادویات کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس قسم کی علامات مریض میں پائی جائیں اسی قسم کی علامات کے مطابق دعا مریض کو دی جائے۔ جیسے کہ اس میں نے پچھلے لیکچر میں کافی ادویات کا ذکر کیا تھا جو کہ رینل فیلئر میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں۔ ان میں ایک دوائی ہے ایکونائٹ۔ دوستوں، جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایکونائٹ کا مریض کیسا ہوتا ہے، اس کا مینٹلی بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، اس میں جسمانی علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی دوا ایکونائٹ اور رینل فیلئر۔ دوستوں، جب ہومیوپیتھی نقطہ نظر سے ہم کسی بھی رینل فیلئر کے مریض کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مریض جب سے اس بیماری میں مبتلا ہوا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اسے موت کا خوف ہے، یا بیماری کی وجہ سے اتنا گھبرا چکا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں یا کہاں سے علاج کرواؤں، وہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف بار بار ڈاکٹر سے پوچھے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی کہ اس کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ سب جانتے ہیں کہ ایکونائٹ کا مریض کیسے پیدا ہوتا ہے۔
یعنی کہ ایکونائٹ کے مریض کو ایکونائٹ کی سمٹم پیدا کرنے کے لیے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے؟ سخت خشک سردی، سخت گرمی، یا خوف؟ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ذہن نے خوف کو قبول کیا اور اس کے ریئیکشن کے طور پر ایکونائٹ کے مریض کو پیشاب کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ یا اگر مریض سخت سردی میں باہر چلا گیا اور موٹر بائک پہ یا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے شیشے کھلے ہوئے ہیں گاڑی کے، تو وہ ٹھنڈی ہوا جو رات کے وقت پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایکونائٹ کے مریض کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ہم نے مریض کا بیہیویئر دیکھنا ہے، اس کے اندر تشویش دیکھنی ہے، بیماری کا اچانک پن دیکھنا ہے کہ رات کو تو مریض بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن چند گھنٹوں میں یہ کیسے رینل فیلئر کا پیشنٹ بن گیا، کس طریقے سے یہ اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ تو اس میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری جان لے جائے گی۔ تو دوستو، ہم نے جب بھی کوئی رینل فیلئر کا مریض آئے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علاج کے دوران جب وہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے تو اس دوران اس کے اندر کتنی تشویش پائی جاتی ہے، یا وہ پرسکون حالت میں ہے۔ اگر ایکونائٹ کا مریض ہو اور وہ پرسکون حالت میں ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایکونائٹ کا مریض نہیں ہے جسے آپ ایکونائٹ کا مریض سمجھتے رہے۔ یعنی کہ ساری کی ساری علامات ایکونائٹ کی پائی جائیں لیکن مریض بیماری کے حوالے سے پرسکون ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکونائٹ کا مریض نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر جو علامات کا گروپ ہے، جو اس وقت اس پہ جو کنڈیشن ہے، وہ ایکونائٹ کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور دوائی کی ہو سکتی ہے، لیکن ایکونائٹ کا مریض کبھی بھی پرسکون حالت میں نہیں ہوگا۔ تو دوستو، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ادویات کی تھوڑی سی علامات، لیکن ایسی علامات جس میں مریض کا مکمل بیہیویئر کا پتہ چل جائے، اس کے مطابق علاج کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، مریض صحت یاب ہوتا ہے۔ اور ایکونائٹ ایک پودے سے بنی ہوئی دوائی ہے اور یہ زہریلا اثر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈیوریشن آف ایکشن جو ہے یا ڈیوریشن ٹائم وہ کم ہے، اس کو بار بار بھی ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مریض کی حساسیت کے مطابق آپ مریض کو ایکونائٹ کی ایک ڈوز دیں، اس کے بعد انتظار کریں کہ مریض ذہنی طور پہ ریلیکس ہوا۔ اگر مریض کا پیشاب بند ہو چکا ہے تو کیا پیشاب میں روانی آئی؟ اگر یہ
تبدیلی آنی شروع ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ ایکونائڈ نے مریض کو رینل فیلئر سے باہر نکال دیا۔ جب اس کے بعد آپ لیبارٹری فائنڈنگ کروائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ علامات، وہ بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو چکی ہوگی۔ تو دوستو، اسی طریقے سے میں اگلی ویڈیو میں ایپس ملیفیکا، جو کہ رینل فیلئر کی ایک بہت بڑی دوا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے ایکونائٹ کے متعلق بتایا کہ ایکونائٹ ہم بیماری کے نام پہ نہیں استعمال کر سکتے، اس کا ہم استعمال کریں گے ایکونائٹ کی اسپیشل سمٹمس کے اوپر، اسپیشل بیہیویئر کے اوپر۔ ایکونائٹ کی ایک اسپیشل پکچر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایپس ملیفیکا، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس میں علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ایگراویٹ کرتی ہیں، کس طرح ایمیلیوریٹ کرتی ہیں۔ یعنی کہ ایپس ملیفیکا کا مریض جب رینل فیلئر کا شکار ہو تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ رینل فیلئر کیا چیز ہے، کس بیماری کو کہتے ہیں، اور یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اور اس پر مریض کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایلوپیتھی طریقہ علاج کے متعلق بھی بتایا تھا کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں جس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈائلسس، یا جیسے کہ وہ ٹرانسپلانٹ، لیکن دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں طریقہ علاج بالکل انسان کے لیے اتنے زیادہ مفید نہیں جتنا کہ ہومیوپیتھی میں کلاسیکل ہومیوپیتھی، سنگل ریمیڈی کا طریقہ علاج کارگر ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں بیماری کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اس میں عام طور پر مریض کی کچھ علامات، سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں، اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کا رویہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بیماری جسم میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا ذہن اسے قبول کرتا ہے، یا اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے، یا اس کو محسوس کرتا ہے۔ کیسے؟ دوستو، اگر آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو ہمیں چوٹ کا احساس کون دلواتا ہے؟ یقیناً چوٹ ہاتھ پہ لگی، لیکن اس کا احساس ہمارے ذہن پر ہوا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ہومیوپیتھی میں، کلاسیکل طریقہ علاج میں ادویات کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس قسم کی علامات مریض میں پائی جائیں اسی قسم کی علامات کے مطابق دعا مریض کو دی جائے۔ جیسے کہ اس میں نے پچھلے لیکچر میں کافی ادویات کا ذکر کیا تھا
جو کہ رینل فیلئر میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ ان میں ایک دوائی ہے ایکونائٹ۔ دوستوں جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایکونائٹ کا مریض کیسا ہوتا ہے، اس کا مینٹلی بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، اس میں جسمانی علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی دوا ایکونائٹ اور رینل فیلئر۔ دوستوں جب ہومیوپیتھی نقطہ نظر سے ہم کسی بھی رینل فیلئر کے مریض کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مریض جب سے اس بیماری میں مبتلا ہوا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اسے موت کا خوف ہے، یا بیماری کی وجہ سے اتنا گھبرا چکا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں یا کہاں سے علاج کرواؤں، وہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف بار بار ڈاکٹر سے پوچھے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی کہ اس کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ سب جانتے ہیں کہ ایکونائٹ کا مریض کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایکونائٹ کے مریض کو ایکونائٹ کی سمٹم پیدا کرنے کے لیے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سخت خشک سردی، سخت گرمی یا خوف، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ذہن نے خوف کو قبول کیا اور اس کے ریئیکشن کے طور پر ایکونائٹ کے مریض کو پیشاب کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یا اگر مریض سخت سردی میں باہر چلا گیا اور موٹر بائک پہ یا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے شیشے کھلے ہوئے ہیں گاڑی کے تو وہ ٹھنڈی ہوا جو رات کے وقت پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایکونائٹ کے مریض کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستوں ہم نے مریض کا بیہیویئر دیکھنا ہے، اس کے اندر تشویش دیکھنی ہے، بیماری کا اچانک پن دیکھنا ہے کہ رات کو تو مریض بالکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن چند گھنٹوں میں یہ کیسے رینل فیلئر کا پیشنٹ بن گیا، کس طریقے سے یہ اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ تو اس میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے، اسے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری جان لے جائے گی۔ تو دوستو ہم نے جب بھی کوئی رینل فیلئر کا مریض آئے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علاج کے دوران جب وہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے تو اس دوران اس کے اندر کتنی تشویش پائی جاتی ہے، یا وہ پرسکون حالت میں ہے۔ اگر ایکونائٹ کا مریض ہو اور وہ پرسکون حالت میں ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایکونائٹ کا مریض نہیں ہے جسے آپ ایکونائٹ کا مریض سمجھتے رہے، یعنی کہ ساری کی ساری علامات ایکونائٹ کی پائی جائیں لیکن مریض بیماری کے حوالے سے پرسکون ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکونائٹ کا مریض نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر جو علامات کا گروپ ہے جو اس وقت اس پہ
جو کنڈیشن ہے وہ ایکونائٹ کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور دوائی کی ہو سکتی ہے، لیکن ایکونائٹ کا مریض کبھی بھی پرسکون حالت میں نہیں ہوگا۔ تو دوستو، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ادویات کی تھوڑی سی علامات، لیکن ایسی علامات جس میں مریض کا مکمل بیہیویئر کا پتہ چل جائے، اس کے مطابق علاج کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، مریض صحت یاب ہوتا ہے۔ اور ایکونائٹ ایک پودے سے بنی ہوئی دوائی ہے، اور یہ زہریلا اثر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈیوریشن آف ایکشن جو ہے، یا ڈیوریشن ٹائم، وہ کم ہے۔ اس کو بار بار بھی ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مریض کی حساسیت کے مطابق آپ مریض کو ایکونائٹ کی ایک ڈوز دیں، اس کے بعد انتظار کریں کہ مریض ذہنی طور پہ ریلیکس ہوا۔ اگر مریض کا پیشاب بند ہو چکا ہے تو کیا پیشاب میں روانی آئی؟ اگر یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ ایکونائٹ نے مریض کو رینل کے لیے سے باہر نکال دیا۔ جب اس کے بعد آپ لیبارٹری فائنڈنگ کروائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ علامات، وہ بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو چکی ہوگی۔ دوستو، اسی طریقے سے میں اگلی ویڈیو میں ایپس ملیفیکا، جو کہ رینل کے لیے کی ایک بہت بڑی دوا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، جیسے کہ میں نے ایکونائٹ کے متعلق بتایا کہ ایکونائٹ ہم بیماری کے نام پہ نہیں استعمال کر سکتے، اس کا ہم استعمال کریں گے ایکونائٹ کی اسپیشل سمٹمس کے اوپر، اسپیشل بیہیویئر کے اوپر۔ ایکونائٹ کی ایک اسپیشل پکچر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایپس ملیفیکا، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس میں علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ایگراویٹ کرتی ہیں، کس طرح ایمیلیوریٹ کرتی ہیں۔ یعنی کہ ایپس ملیفیکا کا مریض جب رینل فیلئر کا شکار ہو تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ